السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ لوگ سب، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آج میں نے سوچا کہ بہت ہلکا پھلکا ٹاپک کر لیتے ہیں۔ ہماری گیدرنگ ہے، پیاری پیاری بہنیں پیارے ڈریسز میں لیڈیز گیدرنگ ہے، جمع ہوئی ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم آج دیکھ لیتے ہیں قرآن کی اہمیت اور فضیلت، جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، بس یہ تو ایک ذکر ہے کہ یاد دہانی ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے، نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، شفا ہے، رحمت ہے، سب کو پتہ ہے یہ، اور ایک موعظہ، ایک نصیحت بھی ہے، ایک واعظ و نصیحت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظین، ہم نے جو ہے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الیونس آیت نمبر 57، مجھے بہت پسند ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی یہ قرآن جو نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے نا ساری، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ ویسے بھی ہم علاج کرتے ہیں نا قرآن سے بھی، دوا دونوں ساتھ چلتی ہے نا، تو اس میں شفا ہے اور جو ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، ارم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ فیس بک پہ بھی میں بول سکتے ہیں لوگوں کو، اچھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اور رہنمائی کرنے والے ہر زندگی کے ہر راستے میں ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے ہماری یہ کتاب، ہمارے سونا جینا اٹھنا، شادی کے مناسک ہوں، حج کے ہوں، روزے ہوں، بچوں کی تربیت ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہو، طلاق ہو، خلا ہو، نکاح ہو، بزنس ٹرانزیکشنز ہو، یہاں تک کہ املا لکھاؤ، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ، اور ہم جو ہے شرما رہے ہوتے ہیں، نہیں لکھواتے ہیں۔ تو ایک دن میری بہن کو، میں ٹریولنگ میں تھی تو مجھے دین کا اتنا علم نہیں تھا، تو میری بہن کو میں نے کہا لو یہ اتنے کڑے، لو یہ اتنے چوڑیاں، لو یہ اور وہ بہن چھوٹی 1.5 سال، اس نے لکھنا شروع کیا۔ مجھے بڑا برا لگا، نہیں بہن بھائی ایسی چیز ہستی ہیں کہ کیا ان پہ تو کوئی شک نہیں ہوتا ہے نا۔ تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا جب میں نے یہ قرآن کی اسٹوڈنٹ بنی، علم حاصل کیا، میں کہا یہ تو قرآن میں، تو میں نے کہا کیوں لکھ رہی ہو؟ ہاں میں نے کہا کیوں لکھ رہی ہو؟ کہ نہیں دیکھو میری بھی موت کا پتہ نہیں، آپ ہی کہتی مجھے، اور آپ کی بھی موت کا پتہ نہیں ہے، کل کو میرے پاس پروف ہو۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری ممی یہ دیکھے، پتہ نہیں ہوتا نا، موت، زندگی، ایکسیڈنٹ، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں کیا نہیں ہے اور ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اور اسی لیے ہمیں آیت ملتی ہے کہ نبی کہیں گے کہ ہجرم مہجورہ، اے اللہ ان لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اور جبھی تو آپ دیکھیں نا یہ کتاب کو چھوڑا ہے، جبھی پریشان ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کریں، اس کو پوچھ اس کو پوچھ اس کو پوچھ۔ اگر ہم خود کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، علم حاصل کریں، یا ایسے حلقے، کتنا اچھا کرتی ہے نا آپ لوگ، چاہے 15 منٹ کا اذان ہونے والی، لیکن یہ کتنا اچھا ہے کہ یہ قیلا و قالا معاف ہو جائے گی۔ ہماری جو اللہ کا ذکر کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اکیلے میں بات کرتا ہوں، اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل ملا الاعلیٰ میں، آسمان پہ فرشتوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھی محفل میں یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ شکایت کریں گے نبی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بس یہ کہ ضرور ایک آیت بھی روز پڑھ لیا کریں نا، تو ضرور، اور لیکن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو اس میں رحمت بھی ہے، رحمت بھی نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والوں کے لیے، رحمت بھی ہے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الیونس میں، ابھی تو ہم نے آیت نمبر 57 دیکھی، یا 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، تو انعام ہے، رحمت ہے، اور اس سے جو ہے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کرے۔ اس وقت جو ہے نا آپ لوگ نے، ٹھیک ہے ہماری بہت اچھی بات چیت چلی، تو ابھی اگر ہم نے 15 منٹ دیے نا تو یہ دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے،
اور اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن کو اپنا انعام اور رحمت کہا کہ اے لوگوں اس پر تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں جو ایک آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو ہمارے پاس یہ آیت اترتی تو ہم تو عید کا سما ہوتا، عید مناتے۔ تو حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا بھی وہ حج کا موقع تھا، ہمارا بھی وہ عید کا یوم النہار قربانی کرتے وہ دن تھا، تو اس میں یہ سارے فضل ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پہ رہے گا۔ تو اس کو مان کے چلنا ہے، اللہ کی ہمیں اس کتاب کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہدایت پہ رہیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں برس بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت سے محروم کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے فائدے ہیں قرآن کے نا، تو ہمیں اس پر سے کچھ احادیث ملتی ہیں کہ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے سورۃ الکہف پڑھی۔ سورۃ الکہف وہ پڑھ رہے تھے تو پتہ ہے پہلے تو ہمارے جیسے گھر نہیں ہوتے تھے، زمین مٹی اور اس طرح کے گھر ہوتے تھے چٹائیوں کے، اور تو وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے تو ان کا بیٹا بھی قریب تھا، گھوڑے بھی ساتھی ہوتے تھے، آپ کو پتہ ان کی سواری جیسے ہماری کار تو پارکنگ لوٹ ہے، وہاں تو گھوڑے ان کی کار اونٹ وغیرہ، تو گھوڑا بھی پاس تھا۔ وہ جو پڑھنے لگے سورۃ الکہف تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا جو ہے نا وہ کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے، تو جو ہے انہوں نے جو ہے بند کر دیا پڑھنا۔ تو پھر دوبارہ پڑھنے لگے تو پھر گھوڑا جو ہے اچھلنے لگا، انہوں نے پھر بند کر دیا۔ ان کو یہ ڈر ہوا کہ میرا بچہ چھوڑا ہے نہ سو رہا ہے، تو گھوڑے کو کیا پتا کہیں وہ اس طرح خدک رہا ہے تو کہیں بچے کوئی نہ کچل دے، اور اس کا تو ایک پنجہ پڑا، پیر پڑا تو بچہ تو مر ہی جائے گا جانور کا۔ تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آسمان پہ جو ہے کچھ دیکھے تھے، بادل دیکھے تھے، ان میں چمک دیکھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جب ہم نے بات سنی نا کہ فرشتے آتے ہیں، نزول ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھتے، یہ فرشتے تھے جو سننا چاہ رہے تھے، سننے آ رہے تھے، سن رہے تھے تمہارے کلام، اس کو سورۃ الکہف جو بھی اللہ کے کلام کو، اور تم پڑھتے رہتے تو وہ صبح تک رہتے، اور لوگ مدینے والے بھی دیکھتے، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا اس طرح کر کے۔ تو یہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ پاکستان میں ایک دفعہ جو ہے میں اپنے گھر میں نا پڑھ رہی تھی، کوئی کورس کر رہی تھی، اب تلاوت بھی چلتی ہے اور سب ہوتا ہے، سارا کچھ اس میں ہوتا ہے، آیتیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا اوپن ٹو اسکائی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں یہاں بھی ہے، تو ٹی وی لانچ میں بھی اوپن ٹو اسکائی تھا، تو ٹیرس کے پاس یہ ٹی وی لانچ ہے، یہاں میں نے ایک ایسا نقشہ ہے، یہاں میں نے کمپیوٹر، پہلے تو بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے، سی پی یو اور وہ ہوتا تھا، اس پہ استاد آتے تھے، ہم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ میں اس کوئل کی آواز کو میں جانتی ہوں، وہ جمع ہو جاتے تھے کوئل، کوے، اور اوپن ٹو اسکائی شیشے کا ہے نا، تو سن لائٹ میں تو نظر آئے، اور بادل سا جیسے مجھے لگتا تھا ایک اچھا سا شیڈ سا ہو گیا ہے، اور واقعی یہ پرند چرند بھی سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بھی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے، لا یفقہون تسبیحہم، تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے، ہر کوئی تسبیح کرتا ہے۔ تو جو ہے یہ بات اس میں بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الانعام آیت 155۔ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر، واتقوا یعنی تقوی اختیار کرنے، ڈرنے والے پہ، تو اللہ کی رحمت ڈرنے والوں پر ہوتی ہے۔ قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے پرہیزی کرنا، بیمار ہوتے ہیں تو ہم پرہیزی کرتے ہیں نا، جیسے کھانے سے، شوگر والا جو شوگر نہیں کھائے گا، کولیسٹرول والا تھوڑے وہ گریزی چیزیں نہیں کھائے گا، تو تقوی کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا،
اور گناہ کے قریب بھی نہ جانا، کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جانا، اللہ سے ڈرنا. اور جب اللہ سے ڈر کر تقویٰ پرہیزگاری ڈریں گے تو ہر چیز میں تقویٰ آ جائے گا. ہر چیز میں. ہم ایون انسینیٹر میں جو اپارٹمنٹ سے رہتے ہیں، انسینیٹر میں اگر ہم کچرا بھی پھینکنے جائیں گے تو وہ لکھتے ہیں کہ ڈونٹ تھرو دا گاربیج ڈاؤن، نیچے نہیں پھینکو اور انسینیٹر میں پھینکو، لیکن لوگ نیچے رکھتے ہیں. جبھی تو بلڈنگ میں شکایت ہے نیو یارک میں کہ روچیز آتے ہیں اور وہ آتے ہیں. تو جس کو ڈر ہوگا نا وہ کہے گا اچھا رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اپنے انسینیٹر میں شوہر کے سے بھی خیانت نہیں کریں گے، بچوں سے بھی خیانت نہیں، دوست سے بھی نہیں. بزنس کر رہی ہوں میں، کچھ سیل کر رہی ہوں، میرا بوتیک ہے یا کوئی بزنس ہے یا جو بھی ہے، میں کسی چیز میں خیانت نہیں. یعنی اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ لنگڑا اونٹ جو ہے نا وہ بھی ایپ بتا کے دے دو کہ میرا اونٹ لنگڑا ہے. یہ وہ دین ہے. اتنا تقویٰ، اتنا ڈر، اتنا تقویٰ. اور جو ہے وہ پھر تقویٰ سے، اللہ سے ڈر کے سارے کام اچھے ہوں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو جنت. اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ. اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس الاعلیٰ کا سوال کرتے ہیں. میں جب بھی بول رہی ہوتی نا فوراً میں دعا بھی، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی محفل ہے نا، کسی کی بھی آمین، ہم میں سے ایک کی بھی آمین مل گئی فرشتوں کی آمین تو ہماری تو قبول ہو جائے گی. تو انشاءاللہ کا تو اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور رحم ہو جائے. اللہ کا رحم اور فضل ہو جائے. جن پہ آپ دیکھیں رحم اور اللہ کا فضل ہوتا ہے تو رزق کی فراوانی، اولاد فرما بردار، رشتے اچھے، ایجوکیشن اچھے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بچپن سے کہ جو دین میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نیک لوگوں کی آزمائش تو دیکھے سب کی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو میں نے میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، بچپن سے آج تک بوڑھی ہو گئی، نواسیوں والی ہو گئی، تو ان کو دنیا کی، اللہ کہتے ہیں نا کہ میں نیچے سے بھی ابلے گا اوپر سے بھی برساؤں گا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دین پہ چلنے، یعنی ان کے بچے بھی، یعنی عملی دین. ہم تو صرف بول رہے ہوتے نا، اللہ مجھے بھی عمل کروا دے، لیکچر تو میں دے دوں گی، 1000 عورتوں کو بھی، بولنے والے تو بہت ہیں نا، داعی اللہ یا خطیب یا خطبہ دینے والے تو بہت ہیں. تو ان کے پاس میں نے دیکھا دنیا میں جو چیز آپ چاہیں، میری آنکھوں سے دیکھا ہے. جیسے بچوں کی ایجوکیشن چاہیں آپ، جیسے آپ رشتے چاہیں. میں سعودی عرب میں زیادہ رہا ہے، وہاں وہ لوگ بڑی بڑی پوسٹ، وہاں کا زیادہ مجھے نوا ہے، تو بڑی بڑی پوسٹ پہ وہ لوگ، رشتے اچھے ان کے ہوئے، گھر ان کے اپنے ایکڑز میں اور مرلوں میں، اور کیا جو کراچی والے تو یارڈز میں بات کرتے ہیں، ہم پنجاب والے تو ایکڑز اور اس میں اور فارم ہاؤس. یعنی باقی اللہ نے کہا کہ نیچے سے بھی برساؤں گا، اوپر سے ان کے گھروں میں سکون، ان کے دلوں میں سکون، اور ان کو پریشانی میں بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا توکل. اس پہ ایک روایت بھی آتی ہے نا کہ تقویٰ اور دل کا اطمینان، وہ پریشانی میں بھی دل میں اطمینان رہے گا، بالکل اطمینان رہے گا. تو میں جیسے ایک بزرگ تھے نا، ان سے کہا گیا، جیسے ٹائم وہ بتا دیجیے گا بس تھوڑا سا ذکر. تو ان سے کہا گیا، ان کے بہت سارے شاگرد تھے، تو وہ کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے نا، جو دین میں ہوتے ہیں تھوڑا اپنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ دین کا کام کرتا رہے، خرچہ پانی آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو وہ بزرگ جو تھے نا، تو ان کے پاس شاگرد آتے، کہتے آپ کو اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ اتنا بزنس میں فائدہ ہوا ہے، یو ہیو ارن لاٹ آف پروفٹ دیٹ یو کین ناٹ امیجن، اتنا ہوا ہے، تو بہت فائدہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں الحمدللہ. پھر ایک دفعہ شاگرد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا ہے کہ جو ہے آپ اس کا ازالہ ہی نہیں کر سکتے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان جو دیوالیہ ہو جاتا ہے نا، ہاں، تو جو ہے اتنا نقصان آپ کو ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ. تو شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم فائدے کی خبر لے کے آئے تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، جب ہم آپ کو جو ہے نقصان کی خبر لائے آپ کے الحمدللہ. پھر میرے دل کو ٹٹول رہا تھا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. میرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، نفع نقصان کا تو مالک اللہ ہے، وہی دے دے گا. بے روزگار ہوں تو دے دوں گا، بیمار ہوں تو وہ دے دوں گا. توکل کرنا، وتوکل علی العزیز الرحیم. آپ سسم پہ فرمایا نا کہ آپ بھروسہ کریے جو کہ بہت زبردست ہے، عزیز ہے اور رحیم. عزیز کہتے ہیں اللہ بہت زبردست ہے، اور رحم کرنا اس پہ صبر کر. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ مجھے بہت پسند ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا تو چھوٹی سی تھی، نکاح ہو کے گئی تھی. مجھے اتنا پسند ہے یہ واقعہ کہ ان کا ہار کھو جاتا ہے ایک سفر میں، ٹھیک ہے، سفر میں ہار کھو جاتا ہے، اور جو ہے وہ روک دیتی ہیں سب کو. ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے، سب کو روک دیتی ہیں، اور جو ہے صحابہ کرام جو آپ وسلم کے پاس تو نہیں جاتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں، آپ کی بیٹی بھی ہیں، بی بی عائشہ آپ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو اب پڑاؤ پڑ گیا، پانی نہیں، وضو کیسے کریں، باتھ روم کیسے جائیں. تو آپ سکون دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
تو کہتی ہیں کہ میرا سر میرے آپ وسلم کا سر میری رانوں پہ تھا، میری گود میں تھا، وہ قیلولہ فرما رہے تھے آپ وسلم، اور لوگوں نے میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قافلہ ٹھہر گیا ہے، چلنے کا نام نہیں ہے، اور آپ کی بیٹی صاحبزادی کا ہار کھو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے لگی وہ آئے میرے پاس، مجھے کچوکے دے رہے ہیں، کچوکے دے رہے ہیں، کچوکے. اب میں کچوکے دے رہے ہوں گے کسی طرح، کہہ رہی باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہے، کہنے لگی میرے جو ہے زانوں پہ آپ وسلم کا سر مبارک ہے، میں تو ہل بھی نہیں سکتی نا، اسٹیچو بنی ہوئی ہے، کہنے لگی. اور پھر جو ہے جب آپ وسلم اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، مطلب آپ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ پانی نہیں ہے. تو دیکھیں نا، اللہ پہ جس کو توکل ہوگا وہی آرام سے سوئے گا نا. وہ جو بزرگ کا بھی میں نے بزرگ تو آپ وسلم کے ساتھ میں ہماری مثالیں تو کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ہمارا رول ماڈل ہیں. وہ تو یہ ہے کہ مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو مکارم اخلاق کے لیے، اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو سکون ان کو ہی ہوتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے تیمم کر لیا، مٹی سے تیمم. پھر اس لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے گھرانے میں سے تو ہم نے برکتیں ہی پائی، اتنی برکت ان کے گھرانے. یعنی اس وقت تو یہ ہو رہا تھا نا، یہ کیا صاحبزادی کر رہی ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے، پانی بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ کی وزڈم نہیں پتہ ہوتی، اللہ کی حکمت، کوئی چیز کھو جانے میں، کوئی نقصان ہو جانے میں. اب یہ کتنی سکون سے بیٹھی ہوئی، شیشہ توڑ دیا بچی نے ان کا، ابھی آئی ہیں پارٹی اٹینڈ کر رہی ہیں. واہ، یہ اپنا اوکیزن کیوں ضائع کریں؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. مجھے ان کی بات اتنی پسند آئی، میں ان کو میسج دے رہی ہوں، سب کو جواب دے رہی ہوں. مجھے بھی کہ میں نے آپ کا میسج طاہرہ کو دے دیا، آپ کو پارکنگ نہیں ملی تو ایک اور اسٹوری سناتی. افسوس بھی ہم نے بھی نہیں زیادہ ان کو کیا، کیونکہ پینک ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کی قضا اور قدر تھی، یہ آپ کا نصیب تھا. اور اس پہ بھروسہ و توکل علی العزیز الرحیم. اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس رب پہ بھروسہ کریں جو عزیز ہے، العزیز زبردست ہے، قوت والا ہے اور رحمت والا ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر دے گا نا نفع نقصان کا. ہم اپنے اوکیزنس خراب کر لیں، یہ کر لیں. پھر ہم آپ سے کی اس میں دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی، کفر اور شرک کا پہلا مارکا. جنگ بدر آپ فتح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو وہ گئے نہیں جنگ پہ، کیونکہ میں ذرا پانی پی لوں، بسم اللہ. تو وہ اس لیے جنگ پہ نہیں گئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی آپ وسلم کی صاحبزادی تھی، آپ وسلم کی بیٹی جو تھی عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، تو وہ بیمار تھی. حضرت رقیہ بیمار تھی، تو وہ جنگ پہ وہ اس میں نہیں گئے تھے غزوہ بدر میں. اب کیا ہوتا ہے، وہ بیمار ہیں تو ان کو کہا کہ آپ خیال کریں. یعنی عورتوں کا کتنا خیال ہے ہمارے دین میں. عورتیں رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا تو پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو پردے کو کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا. جتنے رائٹس، جتنا تقدس، جتنی عزت دین اسلام نے دی ہے وہ کسی مذہب نے عورت کو نہیں دی. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ وہ آپ سے دیکھیں غم اور خوشی. جنگ بدر پہلا مارکا کافروں سے، جنہوں نے ساری عمر آپ پہ دکھ دیے، آپ پہ فزیکل پرسیکیوشن ہوا، آپ پہ اوجھلیاں ڈالی، آپ کے صحابہ کو زمین پہ گھسیٹا، اور فتح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جنگ 313 اور وہ کتنے سارے تھے نا، اور کتنے سارے اونٹ گھوڑے سب مسلمانوں کے پاس. جنگ ایک جگہ اسی وقت جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری آتی، اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. دونوں چیزیں غم اور خوشی ساتھ چلتی ہے دنیا میں. یہ تو دنیا ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے، یہ تو پرفیکٹ ہوگی نہیں، پرفیکشن تو وہاں ہوگا. لیکن یہ کلام جس کو کہا نا کہ تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے روشنی ہے، تمہارا ضابطہ حیات ہے، اور اس میں تمہاری رحمت ہے، برکتیں ہیں، اس پہ چلے نا تو یعنی کہ ٹائم میں بھی برکت ہوتی ہے بہت زیادہ. ابھی 2 گھنٹے بہنیں ہماری تھیں، یہ بھی ہوتی ہیں، ہماری رفت بہن بھی ہوتی ہیں، ستارہ بہن فیس بک پہ سن رہی ہوتی، یہ زوم پہ آتی ہیں، اور 2 گھنٹے. اب میں کہتی نہیں مجھے تو چھوڑو، گھر کے بھی کام ہے، پارٹی بھی ہے، یہ بھی ہوگا. وہ جو سننے والے کہاں جائیں گے جو کچھ سیدھا پڑھا. کام سارے ہو جاتے ہیں، آپ کے کام سارے ہو جاتے ہیں، کر لینا چاہیے سب. 24 گھنٹے میں نا
بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے آدمی بہت. اگر یہ ہم و غم بیکار کے اس کو فون اس کو فون، میں تو کہتی ہوں ایسے اچھے کام سے لگا نا بیٹیوں کے گھر خراب کرے ہوتی. اچھا کیا ہوا؟ ماں کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے. وہ کہتی ہے ممی آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، 2 گھنٹے تو دورہ قرآن چل رہا ہے. اب ہمارا کل یا پرسوں ہم رکھ رہے ہیں ارتھ کو ایک زلزلے پہ، زلزلے پہ، اور دعا بھی اس میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ہم کوئی غلط بات نہ کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہم سب کو جاننا. تو میں آپ کو سب کو لیتی ہوں نمبرز بھی، آپ اس پہ ہے نا، ہم بریانی گروپ پہ تو سب ہے نا، وہاں پہ میں ڈال دوں گی. تو کل یا آج تیاری تو میری پوری ہے، پھر بھی میں دیکھتی ہوں اسکرین تھوڑے بنانا ہے ہماری آئی ٹی انچارج کو، تو پھر انشاءاللہ. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اسلامی پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ اللہ کا عذاب زلزلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے، کیوں آیا، کیا ہوا ہے نا، اور اب اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں، کیا کریں. اور یہ کہ ہم اپنی زبان کو ہی کنٹرول کرنا تھا، اس سے کیا نہیں کہنا چاہیے ان کے بارے میں، اور ہماری زبانیں کیا بول رہی ہیں، تو یہی ہم گناہ سے بچ جائیں گے نا. ٹھیک ہے، میں سب ریکارڈنگ بھی ڈال رہی ہوتی ہوں، میں ہر گروپ پہ ڈال رہی ہوتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے اگر کوئی ایک بھی جو ہے ہدایت پہ آ گیا، ایمان لے آیا، کسی ایک کی بھی زندگی سنور گئی، تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. وہ سرخ اونٹ جو ہے اتنے مہنگے تھے جیسے کہ آج کی رینج روور ہے یا کیڈیلیک ہے، بہت جو ہمارا خواب ہوتا ہے، کوئی بھی مہنگی چیز سمجھ لے، ہیوی ٹرک ہے وہ ہوتی ہے. تو جو ہے یہ کلام وہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے، توکل آ جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ آ جاتا ہے، ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. اچھا اب ہم جو دیکھتے ہیں نا، عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ میری وراثت میں میرے بھائی کو تو ڈبل ملے گا اور مجھے تو سنگل ملے گا. اب آپ دیکھیں عورت کو تو سنگل مل رہا ہے، تو کوئی ہمارے بھائی بہن کو آپ کو نہیں پالنا ہے، وہ ماں باپ کے بچے بھی پال رہا ہوتا ہے، ایک بیوی ہے اس کو بھی گھر لے کے دے رہا ہوتا ہے، پردہ سسٹم ہے تو اس کو الگ پوشن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیور ویور بھی گھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکی جو جائیداد لے جاتی والد سے، اس سے تو وہ پیسہ نہیں مانگتا ہے کوئی بھی، اگر وہ کر دیتی تو صدقہ نہ اس کو معاش کا بوجھ ہے. پڑھی لکھی ہو ضرور جائے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرس کی ضرورت ہے، آپ لڑکیاں بہنیں ضرور جائیں. ہمیں لیڈیز، ہم نہیں بعض دفعہ شائع فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، لیکن عذر کی چل میں جانا ہوتا ہے. کبھی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی بھی نہیں ہے، اللہ نے عذر رکھے. اتنا دین ہاں یعنی کہ سخت نہیں ہے، بہت فلیکسیبل ہے دین. مجھے تو بہت فلیکسیبل ہے، بڑا ماڈرن دین ہے. تو جو ہے یعنی کہ اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. کسی تو کیا ہوا کہ ہاں پھر وہ شوہر سے بھی لے لیتی ہے جب سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، پراپرٹی میں بیوی کا حق ہے. ٹھیک ہے، والد سے لیا، شوہر سے لیا، اس میں سے بھی نہیں دینا ہے. اچھا پھر مہر بھی، حق مہر بھی آج کل تو سیکیورٹی کے طور پہ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ رکھتے ہیں. یہاں کچھ بہنیں ہمیں بتائیں گی کتنے کتنے، ابھی نہیں بتائیں، بعد میں کچھ باتیں بھی تو ہماری ہوں گی نا اچھی، چٹپٹا کھانا، چٹپٹی باتیں اتنی خوبصورت پیاری سب لگ رہی ہیں. اس کی محفل ہے. میں تو کلر اور رنگ اللہ آپ لوگوں کو بہت برکت دے، ماشاءاللہ ایسی رکھا کریں. بننے سنورنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہار پہن کے گئی ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر نامدار کو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا. اور کس سے مانگ کے لیا؟ بی بی اسما، اپنی بہن سے، اسما سے. جبھی تو پریشان تھی، ایک تو ادھارا ہار ہے، اور ہار جو تھا اونٹنی اٹھی ہے، اونٹنی کے نیچے تھا. اور تیمم کی دیکھیں کتنی برکت ہے. پھر کیا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہمارا کہ ہمیں ہر طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہم دیکھتے وہ چھوڑ دیں، ہمارے کچھ جو ہے علم نہیں پہنچا ہوا ہے کہ نہیں جہیز دے دیا ہم نہیں دیں، لیکن قانون تو آ گیا نا قرآن میں، وہ تو ہمیں تو اس پہ چلنا ہے کہ لڑکی کا بھی حق ہے، دوست یہ نہیں کہ اب جہیز دے نہیں، اس کا وراثت میں حق ہے. ہم صرف 1/3 کی جو ہے وصیت کر سکتے ہیں، باقی قرآن کے سورہ نساء کے مطابق میرے اور آپ کے بچوں کا یا ہمارے جو لواحقین ہیں ان کا فیصلہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتنی آزادی ہے کہ صحابہ کرام اجمعین جو ہے ڈرتے تھے، کہتے تھے ہم تو اپنی بیویوں سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول پتہ ہے کہ یہ قواریر سمجھتے شیشہ توڑا ہی نا ابھی قواریر یہ نہیں توڑا، ان کو کسی نے قواریر، ان کا قواریر ٹوٹ گیا کسی نے وہ تو قواریر جو ہے قواریر بتاتے ہیں قواریر کہتے ہیں شیشے کو آپ گینے، کیونکہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو لفظ پتہ ہونا چاہیے نا. گھر جائیں گے نا تو قواریر، شوہر کہیں گے کہاں سے آئی ہو، بڑی اچھی معلومات حاصل کر کے آئی ہو، بڑا تم تو بڑی قرآن کے لفظ آ گئے تمہیں. بھائی ہم کہنا ہم تھوڑی ایسے ہی ہم جاتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں. تو آپ سے فرماتے تو آپ گینے ہیں، یہ تو قواریر ہیں. تو ڈرتے تھے کہ کوئی آیت ہی نہ نازل ہو جائے
کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تب ہم نے بیویوں سے بات کرنا شروع کی. مطلب ڈرتے تھے. یعنی اتنی عزت, میں تقدس اور عزت اب کی بات کر رہی ہوں عورت کی, وہ میں بات کر رہی ہوں. ایک جو ہے خنسا رضی اللہ عنہ تھی, خنسا رضی اللہ عنہ آئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے والد نے میری چچا زاد بھائی سے میرا نکاح کر دیا ہے, مجھے نہیں کرنی اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اور خنسا رضی اللہ عنہ کی مرضی نہیں تھی نا اس لڑکی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل کر دیا. بیٹیوں کو پوچھیں, بیٹوں کو پوچھیں, 2 فیملی بیٹھیں, وہ دیکھ لیں. میں آپ کو دلیل بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, اس نے کہا میں نے شادی کر لی, کچھ رنگ تھا زعفران اس کا, تو کہا تم نے دیکھا تھا, تم نے دیکھ لیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھنے سے بھی تھوڑا سا سمجھ آ جاتا ہے لڑکا لڑکی کو بھی, ٹھیک ہے. تو آج کل مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے جس سے بھی بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, شادیاں بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. بہت مسئلے حل ہو گئے لوگوں کے, ہوئے بھی ہیں نہیں بھی ہو. چلے دیر آر ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ایوری ویئر, سارا ہے نا, یہ دیز افیکٹ. اس پہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ اکثر بہنوں سے سنا کہ اتنا اچھا ہو گیا ہے شہناز کہ جب ہم پروفائل ایکسچینج کرتے ہیں, پک ایکسچینج کرتے ہیں, تو خواتین اتنی سمجھدار ہیں, وہ کہتی ہیں کہ لڑکا لڑکی کو فون پہ انہیں اپنی لمٹس پتہ ہے, فون پہ بات کر لو, اگر وہ دونوں راضی ہوں گے تو ہم کریں گے. اور میں دیکھتی ہوں یہاں نیو یارک کے بچے, میں تو یہیں رہی نا, ہم تو اتنے اچھے کہ یس یا نو ماں باپ کو بول دیتے, آگے یہ نہیں کہ میسیجز ہو رہے ہیں اور نہیں ہو رہے, دے نو دے لمٹس. کہہ دیتے مام آئی ڈونٹ لائک, اس سے میری کچھ فریکوینسی میچ نہیں ہوئی ہے یا جو بھی ہے. تو جو ہے لڑکیوں کو بٹھائیں, بات کریں, 2 فیملی بیٹھی ہے, ایک شرعی وہ بھی ہے کہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اپنے گھر نہیں تو کسی اور کے گھر بلا لیں. تو خنسا رضی اللہ عنہ کا جو ہے نکاح باطل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور پھر ہمارے یہاں بیوہ شادی نہیں کرتی, مطلقہ, وہ اپنی مرضی ہے نہ کرے, لیکن صحابیات مطلقہ کے بھی رشتے آ جاتے. بھی تو قرآن میں آئے تھے نا, قرآن میں کیا آئے تھے کہ کوئی بھی عدت کے دوران عورت کو کتنے حقوق دیے. عدت کے دوران جو ہے چھپے ہوئے رشتے, چھپی ہوئی باتیں, چھپے ہوئے رشتے نہیں آنا چاہیے, کھول کے بیان کرو. ہاں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں سے کہ جیسے کوئی بیوہ ہوگی تمہارے دل میں اس کا خیال ضرور آئے گا کہ میں شادی کا پیغام بھیجوں. خود کی بھی بیوی چلی گئی ہوتی تو خاندان میں تو پتہ ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہے. لیکن اس کے جو ہے 4 مہینے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہونے دو, پھر وہ اپنا حمل بتا دے گی کہ میں اس شوہر سے, پچھلے شوہر سے آئی ایم پریگننٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں چھپائے گی, وہ بھی بتا دے گی. اور جو ہے چھپی دوستیاں نہ کرتے پھرو, پھر جو ہے اشارے کنائے میں کسی بڑے کو بتا دیا کہ میں چاہ رہا ہوں, پھر اس کی عدت ختم ہوئی تو پھر شادی کا وہ دو. یہاں سے دلیل, ہمیشہ دلیل سے بات کریں, ایسے درس میں جائیں, ایسی چیزوں میں جائیں جو آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل بتائے کہ یہ بھائی یہ اس کا پروف ہے, قرآن میں یہ آ رہا ہے اور حدیثوں میں یہ آ رہا ہے. تو جو ہے یہ دیکھیں عورت کے کتنے حقوق ہیں, ہے نا. سورۃ النساء جو ہے تو اس کو جو ہے بڑی صورت ہے, اور سورۃ الطلاق اس کو چھوٹی نساء کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی احکامات ہیں. تو جو ہے عورتیں بیکار پریشان ہوتی ہیں, اتنی عزت. میں تو کہتی ہوں ہمارے گھر کے مرد ہماری گواہی دے رہے ہوتے ہیں. ایک دن میرے شوہر اور میری بیٹی نے وامٹ کر دی. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ماں نئے بیبیز پیدا ہوتے ہیں, ہم بہت پاگل ہوئی ہوتی, کھلا دوں, موٹا ہو جائے, اچھا ہو جائے. اس نے وامٹ کر دی. تو میرے بھائی داخل ہوئے, سعودی عرب میں تھی, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ماں اتنا کھلاتی ہے. تو دونوں پھر آخر میں اس نتیجے پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں کر کے آ رہی ہیں, بس گھر بچے. مطلب ہماری شہادت ہمارے شوہر بھائی دیتے ہیں ہمارے نا, کہ ہماری بیویوں کا کیا ہے, ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, بوے یہی سب کر رہے ہوتے ہیں نا. تو عورت کے اتنے حقوق ہے, اتنے حقوق. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کتنی منٹ ہے اذان میں, اچھا یہ ہوتا ہے, ہاں اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر ذکر زیادہ ہو جائے تو کیونکہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دعا ہو جاتی ہے, تو ہم زیادہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر دوسرا ہم عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہت کنٹروورسیز ہیں, اس چیز میں اذان ہو جائے گی بات. اتنی کنٹروورسیز ہے عائشہ رضی اللہ عنہا پہ کہ ہم خود مسلمان شامل ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو نہیں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ صحابہ کرام سے راضی اور صحابہ کرام اللہ سے راضی. وہ تو وہ گروہ ہے, ایسا گروہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ اللہ ان سے راضی, ان کی تو کوئی بات کرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی صحابیہ ہے نا,
اور آپ سسم کو کپڑے میں لپٹ کر دکھا دی گئی تھی، ریشم کے کپڑے میں آسمان. یہ ہماری دعا بھی ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کپڑے میں لپٹ کے دکھا دی گئی اور میں نے سوچا کہ میرے نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ 7 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی، ٹھیک ہے. اور چھوٹا آپ کی دوسری ازواج مطہرات تھیں، وہ جو ہے یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، بچے لے کے. اسماء رضی اللہ عنہا ہے، وہ 3 بچے لے کے آئی تھیں، ٹھیک ہے. یا وہ ڈیورسیز ہیں یا وہ وڈوز ہیں، وہ آپ نے ان سے نکاح کیے. یہ ایک کنواری تھی اور چھوٹی تھی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 ایئرس 50 میں 2 سال کم، ہاف اے سینچری شی سروڈ اسلام. آپ سے ہمیں کتنی حدیثیں ملتی ہیں؟ 2500 سے بھی زیادہ. اور علماء کا کنسنسس ہے، اٹ از اے کنسنسس آف دا اسکالرز، کہ دین کا بہت بڑا حصہ علوم کا ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہے. آج کوئی 9 سالہ بچی پریگننٹ ہو جاتی اسکول میں تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کہیں گے یہ تو سوسائٹی ہے، ایسی ہوتا ہے نا، اخباروں میں آتا ہے 9 سال کی لڑکی پریگننٹ ہو گئی. لیکن جب اللہ، اور گرم ملکوں میں لڑکیاں جو ہے جلدی یوتھ پہ سن بلوغت کو پہنچ جاتی. عرب تو ایک بہت گرم ملک ہے. آج کل آپ دیکھیں، میں نے اپنے گھروں میں بچیوں کو دیکھا ہے 9 10 11 سال تو کوئی بات ہی نہیں، اتنی جلدی وہ یعنی کہ سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے نا. 14 میں خود 16 میں ایک آنٹی تھی، میں ہاں جانے والی تھی، ان کی بیٹی میرے جتنی تھی، تو میری امی سے کہتی تھی اچھا تم بتاتی نہیں ہو نا زبیدہ، بھائی میری بچی ابھی بڑی ہوئی نہیں. بہت ویک بچے ہوتے نا، وہ نہیں ہوتے. تو جو ہے ان کو آپ سسم کے بچہ تھی، حجرے کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں ہی حجرے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی لگے ہوتے تھے حجرے. تو جو کیا ہوتا تھا کہ ان حجروں سے جو بھی آتا تھا سارے علوم سیکھتی تھی، ساری حدیثیں اخذ کر لیں. ایک بچہ آپ کا جو نرسری KG میں جاتا ہے آ کے بابا بلیک شپ چبی چیکس ڈمپل چین آئی ڈونٹ نو واٹ کیا بولتا ہے، آئیز آر لولی ٹو اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ کیا، بہت اچھی پوئم، بہت اچھی لگتی ہے بچوں کی. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے تو وہی آ کے گھر میں بول رہا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اخذ کیا اتنا سارا علم. اسٹیٹسٹکس وہ جانتی تھی، جس کے لیے کئی $1000 ہم دیتے ہیں یہاں کی اسکولوں کو، کالج کو. اسکول تو فری ہے، جو سبجیکٹ ہم لیتے ہیں ایک سیمسٹر کی کتنے $1000 میں ہم دے رہے ہوتے ہیں. اچھا شاعری، لوگ ان کو کہتے تھے کہ شاعری تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے بڑے عربی دان تھے، تو آپ کے والد سے آپ کو حصے میں آیا، ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکس آپ جانتی ہیں. ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو ساری جو ہے ہسٹری پتہ ہوتی تھی اونٹوں کی، ان کے خاندانوں کی. ہمیں تو صرف اپنے فادر کا یا دادا کا نام، اس کے پیچھے 5-6 پشتے ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ عربس کو تو اپنی ساری جو ہے نسب پتہ ہوتا تھا سارا کچھ. تو وہ سارا چیزیں وہ جانتی تھی اپنے والد سے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ شاعری بھی اور عربی ادب بھی اور اسٹیٹسٹکس بھی، اور تو لیکن یہ جو طب نبوی میڈیکل آپ کو کہاں سے آیا؟ تو فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وفد آتے تھے اور میں ان سے طب نبوی سیکھا کرتی تھی. تو بڑی فقیہ تھی، بڑی عالمہ تھی، بڑی جو ہے طب نبوی بھی جانتی تھیں، کافی علوم وہ جانتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دین کی بڑی خدمت کی. جو ہے بچوں کو قرآن پڑھانا، یتیموں کو رکھنا، ساری ازواج مطہرات یہ کرتی تھی، یتیموں کو رکھنا، دین کو اتنا پھیلانا. اتنا ان کو علم تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام جو کہ ویل نون، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سیکھا اور تفاسیری، وہ کہتے ہیں کہ امنا، نبی کی بیویاں امنا، ہماری مائیں ہیں نا، امی یعنی میری ماں، نہ ہماری ماں، ہم نہ ہے نا امنا. تو وہ کہتے ہیں امنا، ہماری صحابہ کا امنا. جب امنا ہماری ماں موجود ہے تو ہم لوگوں سے کیوں پوچھیں، ٹھیک ہے، بس یہ ہمارا آخری تو لوگوں سے ہم کیوں پوچھیں. تو زمین کے فیصلے وہ سمجھتی تھی، سارے لاز لیجسلیشن سارا ان کو آتا تھا. ماشاءاللہ. تو پریشان نہ ہو، ہماری عورتوں کی بہت جو ہے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام نے بہت ہمیں جو ہے مرتبہ، عزت، بلندی اور مرتبہ جو کسی دین نے نہیں دیا وہ ہمیں دیا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے، جو غلطیاں ہوئی اس کو معاف کر دے اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ. میں پھر سے اناؤنسمنٹ کرتی ہوں کہ کل یا پرسوں جو ابھی ترکی اور سیریا میں، شام میں، ترکی اور سیریا میں جو ارتھ کویک آیا، زلزلہ آیا ہے،
اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. وہ 2 گھنٹے کا نہیں ہوگا، دورہ قرآن 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، 2 بجے ہوگا، 2:45 ایسے ختم ہو جائے گا. آپ کے گروپ پہ سب گروپ جس گروپ پہ ہیں وہ جا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کیا ہے. تو چلیں میں اینڈ کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہماری سب بہنوں کو آنا بیٹھنا قبول فرمائیے. الہی انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا الہی آپ کی محبت میں جمع ہوئی ہے، ان کے میرے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے. الہی ان سب کی جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجیے. ہم سب کے میری بہنوں کے گھروں میں سکون دے دیجیے. بچوں کو شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ان کی گھروں میں برکت دے، ان کی روزی میں برکت دیجیے. الہی ان کی تمام مشکلات آسان فرما دیجیے. الہی ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہمیں بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہمارے والدین پہ ایسے رحم فرمائے جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پال کے رحم فرمایا تھا. یا الہی میری بہنوں کی جو مشکلیں ہیں آسان فرما دیجیے. یا الہی تمام مریضوں کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. بے روزگار کو روزی عطا فرما دیجیے. پریشان حالوں کی یا الہی پریشانی دور کر دیجیے. حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے. روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہمیں مرتبہ کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا. الہی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا. الہی جنت کی کھڑکی کھول دیجیے گا. منکر نکیر کے سوالات آسان کر دیجیے گا. الہی پرسرات آسان کر دیجیے گا. پرسرات کو بجلی کی تیزی سے پار کروا دیجیے گا. جنت الفردوس میں جگا دیجیے گا. آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا. شربتن ہنیتم مریتن جس کے پینے کے بعد پیاس نہ لگے. الہ العالمین. اور یا الہی ہمیں شہداء، انبیاء، صالحین، متقی، پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے گا. الہ العالمین. اور ہمیں ہمارے بغیر محاسبے کے ہماری بخشش کر دیجیے گا. الہی آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ اگر قبر میں محاسبہ ہو گیا تو پھر سب جگہ محاسبہ. یا الہی ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیجیے گا. الہ العالمین. جو نہیں مانگا اور جو مانگنے سے رہے گا، جو ہمارے حق میں بہتر عطا فرما دیجیے. الہ العالمین. الہی ہماری اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جو بچے اور بیٹے بیٹیاں شادی کے لائق ہیں انہیں بہترین جوڑے عطا فرما دیجیے. نیک صالح متقی پرہیزگار برکتوں والی شادی ہو. الہ العالمین. خرافات سے بچا لیجیے گا. الہ العالمین. ان جوڑوں میں آپس میں یا الہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں عطا فرما دیجیے گا. الہ العالمین. خاتون خانہ کو ہماری طاہرہ بہن کو بھی اس محفل کا اور ان کی نند کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے. تمام بہنیں جو آئی ہیں ان کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. الہ العالمین. ان کا آنا بیٹھنا ہم سب کا قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.